نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ بقرہ میں احکام شریعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مختلف سوالات تھے جو کیے جا رہے تھے، اس میں سے جو آخری سوال تھا وہ شاید میں بیان نہیں کر سکا کہ تم سے یتیموں کے متعلق یہ پوچھتے ہیں، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یتیموں کے ذکر سے پھر ایک موقع آیا تھا کہ اب وہ خاندانی معاملات بھی زیر بحث آ جائیں، جو کہ اس شریعت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ان احکام کی پہلی اساس سورہ بقرہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نکاح کسی مشرک عورت یا مشرک مرد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ آپ سمجھ لیجیے اس کی ہے۔ نکاح چونکہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، خاندان کا ادارہ قائم ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی صورت یہ گوارا نہیں کرتے کہ ایک بستر پر ایک طرف توحید ہو اور ایک طرف شرک ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، تو وہ یہ گوارا قطعی نہیں کرتے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی مشرک ہو، کوئی رعایت نہیں اس معاملے میں۔ دوسری چیز جو ایک سوال کی شکل میں پوچھی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو ایام حیض ہوتے ہیں تو اس میں کیا بیویوں کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک نوعیت کی کیفیت ہے ناپاکی کی، تو اس میں اپنی خواتین سے ایسے ذہن میں رکھیے گا، قرآن بار بار جو ہے نا لفظ جب نساء بولتا ہے تو نساء سے مراد بیویاں ہوتی ہیں اس طرح کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ بعض اور مواقع آئیں گے میں وضاحت کر دوں گا۔ تو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ہر دفعہ کی طرح یہاں پہ بھی آپ کے لیے میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، تقویٰ ہی اصل مطلوب ہے۔ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جسے اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ جس لمحے ہم فراموش کریں گے تو پھر ہم اللہ کے کسی حکم کو قطعی طور پر اس کی پیروی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تعویل کر کے نافرمانی کریں گے اور کچھ لوگ اعلانیہ نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے، لیکن اصل چیز تقویٰ ہے۔ اور یہی چیز یہودیوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توجہ دلائی دی۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہیں ایڈریس کیا تھا تو بار بار کہا تھا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے جس کی طرف توجہ دلائی دی جا رہی ہے۔ تقوی کے بھی تین حیثیتیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ ذرا سمجھ لیجیے۔ تقویٰ اصل میں ایک احساس ہے۔ میں ابھی یہاں سے جملہ کہہ دوں نا کہ یہاں بم رکھا ہوا ہے تو ہم سب میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، ان سب اٹھ کے بھاگیں گے، خوف کی نفسیات ہے۔ تو یہ اصل میں ایک سائیکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تقویٰ جب عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر آدمی تقاضا اختیار کرتا ہے، یعنی بم ہے تو پھر اٹھ کے بھاگیں۔ پہلے خوف پیدا ہوتا ہے جان بچانے کا، ایک دائیا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی بھاگتا ہے۔ تو یہ قرآن جب ان معنوں میں کہتا ہے، دوسرے معنوں میں، تو پھر اس کے نتیجے میں پرہیزگاری جنم لیتی ہے۔ اور جب تیسرا قرآن تقوی کے لفظ استعمال کرتا ہے تیسرے معنوں میں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ اور جہنم کی آگ سے بچنا مراد ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ان تین معنوں میں مستقل یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ضابطہ اس نکاح کے قانون کا ہے وہ یہ کہ جو لوگ عرب میں ایک دستور تھا قسم کھا لی بیویوں سے اب نہیں ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی کوئی مدت طے کرو، 4 مہینے ایٹ موسٹ، اس کے بعد فیصلہ کر لو، یا تو چھوڑ دو یا واپس لے لو۔ تو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اچھی طرح چھوڑو، اور اس صورت میں جو متعلقہ عورت ہے اس کی عدت کی مدت 3 حیض ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کلوز یہ ہے کہ حیض کے اندر یعنی عدت کی پیریڈ میں، یعنی 3 حیض عدت ہے، اور عدت کے پیریڈ میں طلاق دینے کے بعد، اور طلاق کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں،
3 دفعہ نہیں، 1 دفعہ کہہ دیا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اس کے بعد 3 حیض تک رکنا ہے خاتون نے. اس عرصے میں مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ واپس اپنے عقد میں لے لے تو وہ لینے کا حقدار ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لے سکتا ہے، اور یہ رجوع کرنے کا عمل کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا کلوز یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ طلاق کا یہ پروسیس، یعنی طلاق دے دی، عدت میں واپس لے لیا، 2 دفعہ ہو سکتا ہے ایک رشتہ نکاح میں. اس کے بعد پرماننٹلی فیصلہ کر لو، لینا ہے چھوڑنا ہے. چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے سے چھوڑو، رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے جو دستور ہے اس کے مطابق رکھو. اس کے بعد اگلا کلوز یہ ہے کہ تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی، تیسری دفعہ اگر اب طلاق دی ہے تو پھر وہ خاتون بالکل بھی اس کے لیے حلال نہیں رہی، اس سے کوئی شادی وادی نکاح بالکل کچھ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ خاتون کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے اور پھر وہ آدمی اسے طلاق دے. اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ اس صورت میں پہلے شوہر کے ساتھ نکاح دوبارہ ممکن ہے. پھر ونس اگین اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر آ رہا ہے. سارے احکام میں آپ دیکھ لیجئے گا ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں میرا تقوی اختیار کرو. اور پھر اگلا اس میں ایک اہم بات جو سمجھائی ہے وہ یہ کہ دیکھو جب خواتین کو طلاق دے دی جائے اور وہ فارغ ہو جائیں، یعنی عدت کی پوری کر لیں، اپنی علیحدگی ہو جائے، اس کے بعد وہ اگر کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، شوہر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں طلاق حکومت میں کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، لوگ کسی اور طریقے سے دیتے ہیں. تو شوہر نے تو کہا 3 طلاق، خاتون اپنے دانش میں فارغ ہو گئی، دوسری جگہ نکاح کرنے گئی تو قانونی طور پر طلاق ہوئی نہیں. مرد نے جا کے پرچہ کرا دیا، جی میں نے تو اس نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی. ہر دوسرے روز اخباروں میں ایسی خبریں آتی ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب طلاق تم نے دے دی ہے تو پھر مت روکو وہ خاتون جہاں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں. اگلی چیز جو اس ضابطے میں بیان کی گئی ہے وہ رضاعت کا قانون ہے کہ 2 برس یعنی طلاق یافتہ کے بعد بھی 2 برس تک ایک خاتون اگر شوہر چاہے اور باہمی سمجھوتا ان کا ہو تو وہ دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اصول وہی ہے، پروسیس کی تفصیلات ہیں. اصل میں تقوی کا خیال کرنا ہوگا تمہیں. پھر ایک خاتون کا شوہر دنیا سے گزر گیا ہے تو اس صورت میں یہ بتایا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. یہ فرق ہے. طلاق کی عدت 3 حیض تھی، 3 حیض. اس کی بعض دوسری تفصیلات بھی ہیں، سورہ طلاق میں آئیں گی. لیکن یہ جو خاتون کا شوہر اگر انتقال کر گئے ہیں تو پھر 4 ماہ 10 دن. یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ کتاب کا مطلب قرآن میں اس طرح کے کانٹیکسٹ میں شریعت اور قانون ہی ہوتا ہے. آخر میں جو لفظ ہے نا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے. پھر وہی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے تو ڈرو اس سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، اگر وہ پکڑنا شروع کر دیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا. آخر میں بھی تقوی کا ہی ذکر ہے. کچھ اور اس نوعیت کے مزید احکام ہیں، ان سب میں اصول یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے معاملہ وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہی استوار ہوگا. میں اس لیے بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ چلیے جان مال میں شاید ہم کچھ خیال کر لیتے ہیں ہمارے آپ جیسے لوگ، لیکن خاندانی معاملات آتے ہیں تو سب کو بھول جاتا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. آپس کے خاندان میں جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہی کہ لوگ خدا سے بے خوف ہو جاتے ہیں، جو دل چاہا کسی کے بارے میں کہہ دیا. میاں بیوی کے تعلقات، خاندانی تعلقات اسی اصول پہ خراب ہوتے ہیں، گھر ایسے ہی برباد ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ہم آپ سے عہد لیا جا رہا ہے. یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کیا ہے. میں اور آپ اسے مان رہے ہیں، ہم اس کے جواب میں سمینا اور طانا کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہیں گے تو دوسرا اللہ تعالیٰ خود ہی انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ پہلے بتا چکے ہیں یہودیوں کے کیس میں. پھر دوسرا جملہ کیا ہوتا؟ سمینا و اسینا، سن لیا ہے مگر نہیں مانیں گے. تو یہ 2 میں سے کوئی ایک جواب ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، سن لیا اور مانیں گے. اور میں آدم علیہ السلام کے کیس میں بتا چکا ہوں، مانتے ہوئے غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرنے والے ہیں. سمینا و اسینا کو وہ معاف نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے. جب وہ پکڑنے آئے گا
ابھی تو وہ صورتیں آئی نہیں ہیں جو قرآن کی اصل صورتیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہیں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی گرفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلی چیز اس میں، یعنی اب سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا ہے۔ سلسلہ کلام اصل میں کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو جو بات شروع ہوئی تھی پیچھے ان احکام کے آنے سے پہلے، یہ تو سوالات تھے جس سے یہ بات نکل ہی آئی تھی۔ اصل چیز ہو رہی تھی کہ تمہیں اب جنگ کرنی ہوگی، اپنے حرم کو، اپنے کعبے کو واپس لینا ہے، اس لیے کہ حج کی عبادت وہاں ادا کی جائے گی، نماز ادا کی جائے گی۔ تو اب سلسلہ کلام وہیں پہ آیا، اور اصل حکم جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں اب جنگ کرو۔ اچھا، جنگ کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب موٹیویٹ کیا ہے تو اس کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3-4 صدیوں بعد بڑے انتشار کا، اخلاقی بحران کا شکار ہو گئے تھے، تو ان پہ یہ سزا مسلط کی گئی کہ وہ قومی حیثیت میں بھی، گویا کہ قرآن الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، مردہ حیثیت میں جاؤ، جیسے آج کل ہم ہیں نا ذلت رسوائی مسلط ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ انہوں نے پھر بڑی توبہ استغفار کی، بہت اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر انہیں زندہ کر دیا، ان کے اندر جو ایک ایمانی حس تھی وہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس گئے، بائبل کے مطابق سموئیل علیہ السلام تھے وہ، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا، اس دوران میں یہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ اس رسوائی کا شکار تھے تو وہ جو مقامی فلسطینی تھے، مشرک تھے، انہوں نے ان کی آبادیوں پہ حملہ کیا، ان کو تہوالا کر کے نکال دیا، وہاں سے برباد کر دیا، حالانکہ 3 لاکھ تھے یہ، لیکن سارے شہر گوا دیے۔ اور ان کا جو تابوت سکینہ، جو قرآن کے الفاظ ہیں تابوت فیہ سکینہ، یعنی یہ وہ تابوت تھا جو ان کے عہد نامے کا تابوت تھا، اس میں حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبرکات رکھے ہوئے تھے، بائبل کے اوریجنل نسخے، اس کے تورات کے اوریجنل تختیاں موجود تھیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کرتے تھے اسی کے تھرو کرتے تھے۔ اس خیمے میں، جس خیمے میں یہ تابوت رکھا جاتا تھا، اس سے ان کے قبلے کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ ذکر ہے بیت المقدس کے بننے سے پہلے کا، حضرت داؤد سے پہلے کا، ان کا ذکر بھی آ جائے گا، تو اس کو بھی چھین کے لے گئے۔ سموئیل علیہ السلام کے پاس یہ آئے تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، طالوت کو ان کا پھر بادشاہ بنا دیا گیا، اور پھر یہ ایک لشکر کی شکل میں نکلے، ان کی جالوت سے جو لڑائی ہوئی، جو فلسطینیوں کا سردار تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اس کو قتل کیا، شکست دی، اور یہ جو کمزور گروہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ ان بہت طاقتور مشرق قوموں کے اوپر غالب آ گیا، جو کہ اس زمانے میں ان سے زیادہ قوت میں آگے بڑھ چکی تھیں۔ اس کی تفصیلات ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ بظاہر اس وقت تم کمزور لگ رہے ہو، اور تمہارا بھی جو کعبہ ہے وہ دوسروں کے قبضے میں ہے، لیکن تم ہمت کرو، تم اٹھو، جب تم قتال کے لیے نکلو گے تو اللہ بھی تم اسی طریقے سے سرخرو کرے گا جیسے ان کو کیا تھا۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک دلیل کے طور پہ اس بات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ کی آیات ہیں جو ہمارا نبی تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل تو اس طرح کی باتیں نہیں بتا دیتے، وہ چھپا کے رکھتے تھے اپنی کتابوں میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ہے جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر ایک حکم وہاں پہ تھا قتال کا اور دوسرا انفاق کا، تو پھر انفاق کے حکم کو اب دہرایا گیا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو تم مال خرچ کرو گے تو یہ دراصل تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈپوزٹ کرا رہے ہو، تمہارا پیسہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیا جائے گا۔ تو جس بینکر کے بینک میں ڈپوزٹ کرا رہے ہو سمجھ لو وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ، سب کا زندہ رکھنے والا، قائم اپنی ذات میں سب کا قائم رکھنے والا، سب کا تھامنے والا۔ وہ ایسا ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں وہ کچھ اجازت دے دے، اس کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، کوئی اس کے علم سے کچھ لے نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ جس کو علم دے دے۔ اس کا اقتدار آسمانوں پہ زمینوں پہ پھیلا ہوا ہے، اور ان کی حفاظت اسے ذرا گرا نہیں گزرتی، بڑا ہی بلند ہے وہ، بڑا ہی عظیم ہے وہ۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی اور پھر بتا دیا کہ اب جو ایمان لے آئے
مجھ پہ، اللہ پہ اور کفر کا، طاغوت کا انکار کر دے، شیطان کا انکار کر دے، تو اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اعتماد ہے جو بندہ مومن کو ہوتا ہے۔ اور اللہ کیسا ہے کہ اپنے ماننے والے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کا کارساز ہے۔ وہ کبھی اندھیروں میں بھی چلے جائیں تو انہیں وہ روشنیوں میں لے آتا ہے۔ اور یہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ اگر کبھی روشنی میں آ بھی جائیں اتفاق سے تو یہ شیاطین کھینچ کے انہیں اندھیروں میں لے آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آگ ہے۔ اس کے بعد قرآن نے 2-3 واقعات سے یہ بات واضح کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی اہل ایمان کا کارساز ہے، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں انہیں کس طرح گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں، اس تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہی جو کل بیان کیا تھا، دلیل و نقطہ آفرینی۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا، اس کو 2 قیدی تھے، دونوں کو سزائے موت ہو گئی تھی، ایک کو فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک احمقانہ جواب تھا، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن یہ حماقت تھی اس کی۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو تنبیہ کرتے، ظاہر بات ہے بڑے رسول تھے، بڑے نبی تھے، انہوں نے ایک زیادہ بہتر دلیل اس کے حساب سے دی جس کو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو میرا رب وہ ہے جو سورج سے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم خدا ہو نا، مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر جو تھا ششدر رہ گیا، اس کے پاس ایک روشنی آئی تھی ہدایت کی، لیکن اس نے اندھیروں میں رہنا پسند کیا، نقطہ آفرینی کر کے، تو یہ اس کا انجام ہوا۔ اب مثال ہے ان لوگوں کی جو اگر اندھیروں میں آ جائیں تو پھر انہیں خدا کیسے روشنی میں لاتا ہے۔ یہ غالباً حضرت حسقین علیہ السلام کا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت آزر کا یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے تباہی کے وقت کا یہ ذکر ہے کہ وہ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بستی تو تباہ و برباد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، بیت المقدس کا یہ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برسوں کے لیے موت دے دی، اور پھر انہوں نے اٹھایا اور پوچھا کتنا عرصہ رہے، انہوں نے کہا 1 دن، اس سے کچھ کم زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اپنے کھانے کو، بالکل صحیح ہے، اپنے گدھے کو دیکھو وہ ہڈیوں میں تھا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اب اس کو ہم اٹھاتے ہیں، اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں اور تمہیں ان لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ان پہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ان کا معاملہ پڑا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، میں سب چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ اس ایمان کو لے کر، اس مشاہدے کو لے کر وہ جب اپنی قوم کے پاس گئے بنی اسرائیل کے اوپر، اور جب انہیں منادی کی انہوں نے، تو جس طرح آج ہمارا معاملہ ہے نا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو پاکستانی قوم ہے، اب اس کی کوئی اصلاح کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوں وہ قوم کو نہ دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہوں۔ قوم کو دیکھیں گے تو مایوسی ہوگی، اگر مجھے دیکھیں گے تو وہ پوری توانائی کے ساتھ کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں مردہ قوم بھی پھر قرآن بتاتا ہے زندہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ پروردگار تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ 4 پرندے لو، اپنے آپ سے انہیں مانوس کرو، اس کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، مکس کرو، اور سب کا ایک مشترکہ قیمہ ایک جگہ 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ اپنی طرف۔ تو تم دیکھو گے کہ جس پرندے سے تم مانوس تھے یا تم سے جو مانوس تھا وہی پرندہ دوبارہ زندہ ہوگا ان 4 میں سے، اور پھر وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو ہر معاملے میں، ہر آزمائش سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سلسلہ کلام، اصل حکم انفاق کا چل رہا تھا، اور انفاق اللہ کے لیے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈپوزٹ کرانا تھا۔ تو یہ پورا تفصیل سے تعارف کرایا کہ تم کس کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہو، تم بندوں کو نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہو۔ جب مجھے دو گے تو میں 700 گنا بڑھا کے دوں گا، میں وہ ہستی ہوں۔ البتہ تم یہ خیال کرو کہ جب تم انفاق کرنے جا رہے ہو تو مہربانی کر کے اپنے انفاق کو احسان کے ذریعے سے اور لوگوں کو اذیت دے کے برباد مت کرو۔ تمہارا خرچہ میں ہی تو اٹھاتا ہوں، یہ لوگ تو پلے ہی ہمارے پیسوں کے اوپر ہیں۔ یہ احسان کے جملے ہیں نا، جتانے کے جملے ہیں۔ یہ اگر آثار میں بھی ظاہر ہو جائے، ایکسپریشن میں بھی ظاہر ہو جائے تو سارا انفاق برباد ہو گیا۔ جب اللہ کے لیے، میں اس کو ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر انسانوں کو دے رہے ہیں تو گردن اٹھا کے دیں،
اور اگر خدا کو دے رہے ہیں تو پھر گردن جھکا کے دیں، پھر لینے والے کا احسان مانیں۔ تو یہ قرآن نے سمجھایا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب خرچ کرو تو پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ خرچ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ جو چن چن کے خراب چیزیں ہیں وہ تم چھانٹ چھانٹ کے جو ہے غریبوں کو دو، اور تمہیں اگر کوئی دے تو تم اسے نہ لو سوائے اس کے کہ مجبوری میں آ جائے، تو یہ رویہ بھی اختیار نہ کرو۔ دیکھو یہ جو انفاق سے روکنے والا فیکٹر کیا ہے، شیطان ہے جو کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور اسی طریقے سے وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سارے پیسے وہیں خرچ کرواتا ہے۔ اور یہ اللہ ہے جو تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے، یعنی اس کی وسعت اتنی ہے کہ ہم نے دیکھا ایک دو گے 700 دے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں کوئی بینک کوئی انویسٹمنٹ اتنا ریٹرن نہیں کرتی، اور بہت علم والا بھی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کرو گے تو اس کے علم میں ہے، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے، اسے سمجھ لو۔ یعنی یہ جو اللہ کی راہ میں انفاق ہے اور یہ جو ایمان کے ساتھ انفاق ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ جس کو مل جاتی ہے اس کو بڑی خیر کثیر مل گئی ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ بہرحال اللہ کے لیے ہے۔ پھر اگلا حکم یہ ہے کہ دیکھو اگر تم خرچ کرتے ہو تو اگر صدقات کو تم ظاہر کر دیتے ہو، اوپنلی دیتے ہو، سب کو معلوم ہو جاتا ہے، تب بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھپا کے دیتے ہو اور غریبوں کو دیتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مواقع ہوتے ہیں، اس کو جو رسوخ فی الدین رکھتے ہیں وہ ان کا خیال یہ، اور میرے خیال میں ٹھیک کہتے ہیں کہ جو لازمی انفاق ہے وہ اعلانیہ کرنا چاہیے، اور جو آدمی نفلی طور پہ کرتا ہے اسے چھپا کے کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیں اعلانیہ جب انفاق کرتے ہیں نا اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اچھا میں عبادت کر رہا ہوں، یہ میں نے انفاق کیا ہے، ریاکاری ہو جائے گی۔ اگر آپ چھپا کے مستقل طور پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اعلانیہ کرنے سے یہ بات طے ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ساتھ ساتھ چھپا کے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ اعلانیہ کرتے ہیں then it can be a problem۔ پھر کس کے لیے انفاق کریں؟ ان لوگوں کے لیے، یہ خاص طور پہ قرآن نے، اور بھی لوگ ہیں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے جو راہ خدا میں گھر گئے ہیں اور خود سب کچھ چھوڑ کے، یہ خاص طور پہ اصحاب الصفہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ بیٹھے تھے، دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے تھے، مہاجرین تھے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو جو ناواقف آدمی ہے وہ سمجھتا ہے یار ان کے پاس تو بہت پیسے ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوتے، مانگتے نہیں ہیں، تو ان کا بڑا خیال رکھا کرو جو مانگتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے سوال سے کچھ چیزیں بیان کی تھی، اور الحمدللہ 20 منٹ میں پورے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب انشاءاللہ دوسرا سیشن ہوگا۔ ایک میں چاہتا ہوں مختصر سا اعلان کر دوں کہ ہمارے بھائی ضیاء الدین صاحب ہیں، کئی برسوں سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس زمانے میں یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتا تھا تو ساری سلائیڈ یہی چلاتے تھے، بہت زحمت اٹھاتے تھے۔ رمضان سے 2 دن قبل ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔